السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی تاریخ اور افکار کے نویں سیریز، نویں سال کا آج یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے کے دو لیکچرز میں آپ کے سامنے جنوبی ہندوستان کی تاریخ اور اس تاریخ کے تحت کتنی تہذیبوں نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ عام طور پر جنوبی ہندوستان کی ادبی تاریخ سے تھوڑی واقفیت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کی تہذیبی اور ثقافتی اثرات سے بہت کم واقفیت ہوتی ہے۔ اور اس سال کو جو شروع کیا گیا تھا وہ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 اور سے لے کر 140 یعنی 137 سے 140 کے درمیان کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے کیا گیا تھا، اور اس میں یہ بات آپ کے سامنے ایک خاص پس منظر میں پیش کی گئی تھی کہ زمین میں گھومنے پھرنے اور زمین میں سیر کرنے کا جو قرآنی پیغام ہے، وہ قرآنی پیغام یہ دعوت ہم کو دیتا ہے کہ تم سے پہلے بھی قومیں اور تم سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، اور جن لوگوں نے، جن قوموں نے، جن امتوں نے اللہ کے قدرت کو اور اللہ کے نظام کو جھٹلایا اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامبروں اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا۔ جب بھی ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن جس طرح سے تاریخ ہم کو بیان کرتا ہے، اس کے انداز سے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں دو طرح کی عبرتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک عبرت کی داستان وہ ہے جو ہمارے سامنے واضح ہو کر کے آ جاتی ہے کہ انسانیت نے اپنے اعمال میں بگاڑ کر کے اللہ سے بغاوت کے نظام پر اپنے نظام کو جب آگے بڑھایا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور ان نبیوں نے اپنی کوششوں سے، محنتوں سے، دعوتوں سے اللہ کے بندوں کو صحیح راستے پر اور صحیح نظام پر لانے کی فکر کیا۔ قوموں نے مان لیا، مہلت مل گئی، جنہوں نے نہیں مانا مختلف قسم کے عذاب کی شکار ہوئی۔ یہ عبرت اور یہ نصیحت ہم کو براہ راست قرآن سے اور قرآن مجید کی تقریباً ہر سورہ میں کسی نہ کسی مثال کے ذریعے سے مل جاتی ہے۔ عام طور پر قوم عاد، قوم سمود، قوم ہجر، قوم فرعون، اصحاب ایکا، ان کا تذکرہ ہمیں مل جاتا ہے، لیکن ایک اور فکر کرنے کی چیز ہے، ایک اور عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے، اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی یہ چیز بھی ہے کہ ہر تہذیب اپنا اپنا ایک نظام رکھتی ہے، چاہے وہ تہذیب اللہ کے پسندیدہ نظام کے مطابق ہو یا اپنے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہو، اور جب تک وہ تہذیب اپنے نظام کو باقی رکھتی ہے، نظام تہذیب کو باقی رکھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سائیکل کے طور پر جڑی ہوئی ہیں، اور یہ اسٹیبلٹی جس کو کہا جائے بقا، انسان کی ایک پہچان ہے، اور انسان کی پہچان کے اندر گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اندر، یعنی پوری لیونگ ورلڈ کا دیکھ لیا جائے تو گروتھ اور ڈیولپمنٹ سے بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان کی اسٹیبلٹی اور بقا کے ساتھ ساتھ نمو ایک مزاج ہے، بڑھتے رہنا، تو تہذیب بھی بڑھتی رہتی ہے، اور اس تہذیب کو بڑھتے وقت میں نظام اگر جب تک اس تہذیب کو سنبھالتا ہے
تو وہ تہذیب باقی رہتی ہے اور ایک سویلائزیشن جس کو تمدن کہا جاتا ہے، ایک تمدن کو جنم دیتی ہے۔ اور جب تک سویلائزیشن اس تہذیب کے تحت چلتا رہتا ہے اور نظام اسے سنبھالے ہوئے رہتا ہے، وہ قوم دنیا میں باقی رہتی ہے، لیڈ کرتی ہے اور اپنے اثرات دوسروں تک بھی پہنچاتی ہے۔ لیکن جب قوم کے اندر اپنے نظام سے ہٹ کر کے دوسرے نظام پر انسان چلا جاتا ہے، تہذیب اپنی چھوڑ کر کے دوسری تہذیبوں میں دخل اندازیاں کرنے لگتا ہے، تو دھیرے دھیرے دوسری تہذیب پورے نظام کو بدل ڈالتی ہے۔ تہذیب آ جانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کا نظام کے اوپر اثر کر جانا یہ انسان کی موجودہ قوم کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ دو تین مثالیں آپ کو دیں گے، تب جا کر کے یہ تاریخی سلسلہ اور اچھی طرح سے ہمارے سامنے ہوگا۔ اور اس کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی لوگ نئے پہلی مرتبہ آئے ہیں، چونکہ آج ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اس لیے اس کو دہرانا اور پیچھے جانا بہت ضروری تھا۔ دو تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسلام نے قرآن مجید کے ذریعے سے جو نظام پیش کیا ہے، اس نظام کے تین بڑے حصے ہیں۔ ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت اور تیسرا ہے آخرت۔ زندگی کی بنیاد کسی بھی جگہ پہ ہو توحید کے مطابق ہو، زندگی کے معاملات کسی بھی طرح سے ہو رسالت کے تحت ہو، یعنی پروفینسی، رسولوں کا پیغام کے تحت، اور زندگی جس طرح سے گزاری جائے رسالت کے پیغام کے تحت گزاری جائے۔ اور جب رسالت کے پیغام کے تحت گزرے گی تو آخرت کی جواب دہی کا خیال آئے گا، فکر آئے گی، اور انسان اپنے نظام سے بھٹکنے نہیں پائے گا۔ ان تینوں بنیادوں کو سامنے رکھ کر کے شریعت نے پھر دوسری قوموں کے ساتھ ملنے جلنے کے نظام کو بھی پیش کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی حرمت کو اور عزت کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ سے پولیٹیکل جو کنگڈم تھی یعنی دارالحکومت تھا اس کو کوفہ میں شفٹ کر لیا تھا، اور یہ بہت حکیمانہ ان کا قدم تھا، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر مدینہ جو ہے اس طرح سے پاک باز لوگوں کا مقام نہ رہ جاتا جیسا کہ یزید کی فوجوں نے بے حرمتی کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ شفٹ کر لیا تو کوفہ اور اس کے آس پاس نئی تہذیبوں کی کالونیاں بن چکی تھی، نئے علاقوں سے لوگ آ کر کے بس چکے تھے، اور وہاں پر رہ کر کے جب نئی تہذیب کے لوگوں کے ساتھ عرب تہذیب نے اپنے آپ کو مکس کیا تو اچھائیاں بھی وجود میں آئیں، اور جب اس تہذیب کو نظام سے ہٹایا گیا تو کئی برائیاں وجود میں آئی اور کئی فرقے پیدا ہو گئے۔ اسی زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے مذہب کی اپنی منمانی تشریح کیا، اور اس تشریح میں نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور آپس میں لاکھوں اہل ایمان کا خون بہا۔ یہی حال ہر جگہ ہوتا ہے کہ جب تہذیبیں دوسری تہذیب میں داخل ہوتی ہیں تو اچھائیاں بھی لے کر کے آتی ہیں، لیکن سسٹم اور نظام سے اگر اپنے آپ کو ہٹا لیا جائے تو بہت خون ریز برائیاں بھی لے کر کے آتی ہیں۔ قرآن اسی لیے بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ یہ دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، جن لوگوں نے اللہ کے نظام کو جھٹلایا، اللہ کے نظام سے ہٹ کر کے اپنے لیے اپنا ایک نظام بنا کر کے اللہ کے نظام پہ حاوی کرنا چاہا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اور یہ انجام ہم تاریخ کے اوراق میں بڑی بڑی تہذیبوں سے دیکھتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ آج بھی یہی سارے کی ساری چیزیں کام کرتی ہیں، چاہے وہ یونٹی والی تہذیب ہو یا ڈائیورسٹی والی تہذیب ہو، چاہے وہ ایک ملک کا نظام ہو چاہے وہ پوری دنیا کا نظام ہو۔ جب نظام کے اندر بغاوت والا نظام جنم لیتا ہے تو تہذیبیں دامن چھوڑ دیتی ہیں اور ان تہذیبوں پر عمل کرنے والے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ایک چھوٹی سی قوم اٹھتی ہے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا کے نظام سے ٹکراتی ہے، اور دنیا چلاتی رہ جائے، وہ اپنا کام انجام دیتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی۔ ہم دیکھیں قوم یہود کا معاملہ، قوم یہود کی تہذیب، قوم یہود کا نظام جو ہمارے مطالعے میں آتا ہے، قرآن بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کو دیکھا جائے
تو قرآن نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے اور بار بار ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ تم بڑی سرکشی پھیلاؤ گے، اور جب تم بڑی سرکشی پھیلاؤ گے تو نظام کس طرح سے خراب ہوگا۔ تو پورے نظام کی خرابی کی وجہ کیا رہی ہے کہ اللہ کے پسند کیے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے نظام سے بغاوت، اور اس پر کچھ دنوں کے بعد تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر نئی تہذیب، پھر نئی قوم جنم لیتی ہے۔ اس ایمان اور اہل ایمان کو قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ اپنی بنیاد اور اپنے نظام، اللہ کے دیے ہوئے نظام سے کبھی بغاوت نہ کرنا۔ کوئی ظلم کرے تو اس کے ظلم کے جواب میں اس سے بڑھ کر کے ظلم انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا نظام یہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ ھذا بیان للناس، اور یہ جو قوموں کو دیکھنے والا اور قوموں کی داستانوں کو جاننے کا جو عنوان ہے، یہ بیان ہے، اور قرآن مجید کا یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ایک گائیڈ لائن بھی ہے، وہ ایک ہدایت بھی ہے، وہ موعظت اور ایک نصیحت بھی ہے متقین کے لیے۔ اور اہل ایمان کو کوئی سے بھی حالات آ جائیں، ان حالات کے اندر ایک نصیحت کی جاتی ہے، فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان کی کیفیت کے ساتھ، یعنی اللہ کے پسند کیے ہوئے نظام کی ایمان کی کیفیت کے ساتھ تمہاری زندگی موجود رہے گی، تمہارا نظام برپا رہے گا، تمہاری تہذیب چلتی رہے گی، تو تم قیادت میں ہوگے، اعلون ہوگے، اعلیٰ ہوگے، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جب ایمان کی کیفیت اور ایمان کی کنڈیشن سے ہٹو گے اور تمہارا نظام جب بدلے گا تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، شمالی ہند کی تاریخ ہو یا جنوبی ہند کی تاریخ ہو، سیاسی طور پر یہ سارے کے سارے فیکٹرز اور عوامل کام کرتے نظر آ جاتے ہیں کہ دیکھنے کے اور پڑھنے کے نقطہ نظر بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ مثلا اب جنوبی ہندوستان اور شمالی ہندوستان کی تاریخ پر نظر کی جائے تو اگر شمالی ہندوستان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت اورنگزیب عالمگیر کی فوجوں نے دکن میں کارروائیاں کی اور یہاں کی بہمنی سلطنت اور بہمنی سلطنت کی کیسے جنم لینے والی 5 چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے معاملے کو دیکھا جائے تو اس پس منظر میں لکھی جانے والی تاریخ کا مدعا کیا ہوگا کہ حالات کون سے تھے، کن حالات کے اندر ان کو حملہ کرنا پڑا۔ لیکن جب جنوب کی طرف سے اس کو دیکھا جائے اور جنوب کے حالات اور جنوب کا مزاج اور جنوب کے انداز اور تہذیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی وہاں پہ تحریر نظر آئے گی کہ امن و سکون کے گہوارے کی یہ 5 ریاستوں کو شمالی ہند سے آ کر کے بکھیرا گیا، اور جس کے بعد سے مسلمانوں کے قدم ویسے نہیں جم سکے جو ان 5 ریاستوں کے اندر موجود تھے۔ تو سیاست اسی قسم کا اکھاڑا بن جاتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق کام ہوتا ہے اور ان اصولوں پر کام ہوتا ہے تو انسان اپنے دائرے کار سے اور اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتا اور اپنی حدود میں رہ کر کے اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے طاقت کو کمزور کیا ہے، کمزوروں کو طاقتور کیا ہے۔ ہم جب اس سلسلے میں داستان کا جائزہ لیں گے تو داستان میں ہمیں کئی چیزیں مل جائیں گی، اور آپ کو یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ جو تاریخ کے سلسلے کا جو مقصد، جو پرپز ہے، وہ پرپز یہی ہے کہ سیاسی داستانیں ظلم کے ساتھ آتی ہیں، ظلم کے ساتھ جاتی ہیں، طاقتوں کے ساتھ آتی ہیں، عیش مستیوں کے ساتھ جاتی ہیں، جس کا نقشہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنی نظم کے ایک شعر میں یوں کھینچا تھا کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، امتوں کی جو ڈسٹینی ہے وہ کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ طاقت کے بل بوتے پر قومیں آتی ہیں، چھا جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تہذیب اور کلچر جو ہے عیش اور مستیوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور جب عیش مستیوں کی نظر تہذیب ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی گھر کے غلام تختہ پلٹ دیا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ داستانیں ہم کو مل جائیں گی، اور اسی سلسلے میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک چیز پیش کی گئی تھی جو اول دن سے اس پلیٹ فارم سے پیش کی جا رہی ہے کہ ہمارا مقصد قوموں کے عروج اور زوال اور ان کی داستانیں اور ان کے گویوں کا تذکرہ، ان کے ناچنے والوں کا تذکرہ، یا ان کے پاس کتنے زیورات تھے اس کا تذکرہ مقصد نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نظام سے بغاوت کے نتیجے میں خود نہ خود ایک اثر دے کر کے چلی جاتی ہیں، اور پھر تہذیبیں اور کلچر اور ثقافت ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جاتی ہوئی قومیں یا جاگتی ہوئی قومیں، ایک نظام ایسا ہے جو وجود میں
दे के जाती हैं तो चाहे उनकी हुकूमत खत्म हो जाए मगर वो हमेशा दिलों पर राज करती हैं, दिमागों पर राज करती हैं। और वो तने तनहा एक ही राह अमल है, वो तालीम की राह से तब्दीली का राह अमल है। जिन कौमों ने या जिन हुक्मरानों ने छोटे पैमाने पर भी छोटे चंद दिनों के लिए हुकूमत किया है, और अगर उनकी हुकूमत के अंदर तालीम को और अवाम की फलाह बहबूदी को रवाज दिया गया है, तो चाहे उनका नाम और निशान मिट गया हो मगर उनका नाम आज भी जहनों के अंदर नक्श है, आज भी जहनों के अंदर मौजूद है। चाहे कदीम जमाने की मिसालें ले ली जाए, बैबलियन कल्चर की मिसालें ले ली जाए, या जो है वो नालंदा और उसके अतराफ के इलाकों का मामला ले लिया जाए, चाहे दौर जदीद के अंदर यानी दरमियानी दौर के अंदर ममलकत आसफिया के खानदानों की खिदमात को ले लिया जाए, ये सारी के सारी चीजें जो आज मौजूद और जिंदा हैं। ये तारीख इबरत और नसीहत हमारे लिए उसी तरह से बनती है कि इस मामले के अंदर हुकूमत की जिम्मेदारी ही सिर्फ नहीं बनती, हर फर्द की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एक निजाम ऐसा कायम कर दे कि जिस निजाम को लोग पढ़ें और पढ़ करके उसके असरात लें। और इस्लाम ने सबसे बड़ा जो लिटरेचर दिया है दुनिया को, कि इस लिटरेचर को दुनिया की हर जबान में अल्लाह के बंदों ने फैलाया कि आज अगर देखें कि सही मानों में अल्लाह के निजाम की तर्जुमानी करने वाली कोई हुकूमत मौजूद न भी हो और नहीं भी है, लेकिन अल्लाह के निजाम की तर्जुमानी करने वाला लिटरेचर मौजूद है। यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि जब सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अल्लाह के पसंदीदा निजाम की पॉलिटिकल वैल्यूज कम हो गई, बदल गई या खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि कुरान अपनी हक्कानियत के साथ मौजूद है, अहादीस मुबारका अपनी हक्कानियत के साथ मौजूद हैं, इस्लामी शरीयत और इस्लामी शरीयत के निजाम अपनी हक्कानियत के साथ मौजूद है। क्यों? इसलिए कि ये वो चीजें हैं, ये वो निजाम है जो किसी हुकूमत का मोहताज नहीं है, हर फर्द इसमें एक हुकूमत बन सकता है। ये दास्तानें हमको अच्छी तरह समझना चाहिए और जानना चाहिए। तो ये जो तस्करे हैं, इन तस्करों के अंदर उन्हीं लोगों के तस्करों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है और पेश किया जाता है कि जिसके अंदर हम ये देखें कि कौन सी हुकूमतों ने इस निजाम को बर्पा किया और कौन सी हुकूमतों ने इन चीजों को जाय कर दिया। जैसा कि इसके पहले भी आपके सामने बार बार ये बात आई कि हर फर्द को कोशिश करना चाहिए कि इस्लामी निजाम तालीम का इदारा हमारे अपने शहर में, हमारे अपने इलाके में, और कुछ ना हो तो हमारे अपने घर में कायम हो जाए। कुरान के फहम का मिजाज और आम बन जाए और कुरान के मुताबिक बच्चों को, नौजवानों को और आम लोगों की काउंसलिंग का मिजाज बन जाए। और ये चीजें जब भी वजूद में आ जाएंगे, जिस इलाके में वजूद में आ जाएंगी, हुकूमतें चाहे कितनी भी तब्दील होती रहें, जो कौम ये काम कर लेगी, हुकूमतों की तब्दीली से उस कौम के ऊपर असरात नहीं होंगे। हम लोग बार बार क्रिश्चियन कौम का तस्करा करते हैं कि इस हिंदुस्तान में दावत के मामले के अंदर मुसलमान कौम को तो दावत के मामले में कुरानी और इस्लामी साफ हिदायत हैं कि किसी दुनियावी लालच के गरज से न तो दावत दी जा सकती है और न दुनियावी गरज के लालच से कोई इस्लाम कबूल है तो उसका इस्लाम वैलिड हो भी सकता है। बुखारी की पहली हदीस हमको इस बात की ताकीद करती है और आमतौर पर उम्मत मुस्लिमा इसकी पाबंदी करती है कि किसी पैसे की लालच में या औरत की लालच में या घर की लालच में किसी को दीन कबूल नहीं करवाया जाता। लेकिन क्रिश्चियन कौम को देख लीजिए तो पूरी की पूरी जो मिशनरी है, जो मेहनतें हैं, उन मेहनतों में देखा जाए तो मेजॉरिटी के सामने खतरा वो है, टकराव उनका ज्यादा है, लेकिन वो अपने आप को खतरों में कभी महसूस नहीं करती, इसलिए कि उन्होंने तालीम के निजाम को, काउंसलिंग के निजाम को और अपने निजाम को एजुकेशन सिस्टम के जरिए से ऐसा मजबूत किया है कि हुकूमत किसी की भी बदले उनके निजाम के ऊपर असर नहीं पड़ता। ये मिसालें हमारे सामने तारीखी अदवार के सिलसिले में रहनी चाहिए और होनी चाहिए। इसी सिलसिले से मुस्तकिल ये इस्लामी तारीख और अफकार का सिलसिला आपके सामने जारी रहा और वो चलता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और फिर खुलफाए राशिद सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और खिलाफत उमविया, खिलाफत अब्बासिया, खिलाफत तुर्किया और उसके बाद से फिर हिंदुस्तान की सियासी तारीख और फिर उसके बाद हिंदुस्तान के सरकर्दा शख्सियात की तारीख तक सिलसिला चला। और इसी के सिलसिले का यह हिस्सा है कि हिंदुस्तान के जुनूबी तारीख को भी अपने सामने हमें लाना चाहिए। जब यह सिलसिला आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अंदाजा होगा कि कैसे कैसे लोग थे जिनको हमने भुला दिया और
इस भुलाने का नतीजा क्या हुआ कि उनकी मेहनतें वहीं पे खत्म हो गई, उसके ऊपर हम मेहनत नहीं कर सके। जैसे एक आम मिसाल है कि तकरीबन 1000 से जायद ऐसी साइंसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी की इजादात हैं, डिस्कवरीज हैं जो मुसलमानों के नाम से मौसूम हैं, जिनकी बेस और बुनियाद पर मुसलमान के नाम का समझ लीजिए कि एक तरह से उनका आगाज है, और इसको मुस्लिम स्कॉलर्स नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब 12वीं 13वीं सदी के बाद वो कड़ी टूट गई और तकरीबन 400 साल तक का गैप रहा, और 400 साल के बाद उन्हीं इजादात को पीक पॉइंट के ऊपर और आला सतहों पर यूरोप के लोग लेकर के गए, और उस पर मजीद आगे बढ़ते बढ़ते वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए। तो सारा का सारा किरदार उन्हीं का होता है, और जाहिर सी बात है जो मुसलसल मैदान में होता है उसी का किरदार होता है, जो आउट होकर के बाहर बैठा हुआ होता है, कितना बड़ा खिलाड़ी हो उसका नाम नहीं लिया जाता। यही हाल हमारे जुनूब के साथ भी हुआ है कि जुनूब के कई मकामात के ऊपर ऐसी शख्सियात के किरदार हैं कि जिन शख्सियात को हमारे भुलाने के नतीजे में यह हुआ कि अगर अब हमें निजाम बनाना है तो हमको कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है, और जहां से हम लेते हैं तो वहां के असरात भी हमारे पास आते हैं। हर चीज हर जगह फिट नहीं बैठा करती। मसलन एक छोटी सी मिसाल देख ली जाए, अगर कोई शख्स एक इस्लामिक मॉडल मदरसा कायम करना चाहता है और चाहता है कि यहां पे एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो इदारा यहां के पूरे तकाजों को भी पूरा करे और दीन और शरीयत के आलमी तकाजों को भी पूरा करे, उसके वास्ते जो सबसे बेहतरीन निजाम और मुनज़्ज़म और तजर्बे वाला और बुजुर्गों का निजाम मिलेगा वो दारुल उलूम देवबंद का मिलेगा। अब दारुल उलूम देवबंद के निजाम को लेकर के पूरी तरह से राइज करने की कोशिश करे तो इलाकाई तकाजे छूट जाएंगे, क्योंकि अगर पूरे निजाम को राइज किया जाए तो कन्नड़ जबान रह जाएगी, तमिलनाडु में कायम किया जाए तो तमिल जबान रह जाएगी। लेकिन अगर यहां पे कोई निजाम था पहले से और वो निजाम शरई तकाजों के मुताबिक निजाम पहले था तो वहां ये पूरे इलाकाई तकाजे मौजूद थे। अगर वो जिंदा जावेद होते तो उसको सिर्फ मॉडिफिकेशन करके आज के हालात में ढालने की जरूरत पड़ती। आप बहुत सारे मदरसों के नाम सुनते हैं, आमतौर पर अगर कहा जाए कि मदारिस के नाम गिनाइए तो फौरन हमारे पास सबसे पहले नाम आता है दारुल उलूम देवबंद, और यकीनन आना चाहिए क्योंकि अज़हर हिंद के नाम से जाना जाता है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा, हमारे पास मज़ाहिर उलूम का नाम आ जाएगा, अशरफिया का नाम आ जाएगा, इस्लाह का नाम आ जाएगा, फलाह का नाम आ जाएगा। बहुत आएगा तो फिर बहुत देर के बाद से दारुल उलूम सबीलुर रशाद का नाम आएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है हारून रशीद के जमाने में एक इदारा कायम हुआ था, जिस इदारे को कायम करने वाले निजामुल मुल्क तूसी थे, और उनका मदरसा निजामिया बगदाद के अंदर एक ऐसा मदरसा था जो कहा जाए कि उसने हजारों स्कॉलर्स ऐसे पैदा किए कि जिनमें से कई स्कॉलर्स की वजह से आज हम इस्लामिक फिलॉसफी और इस्लामिक हिस्ट्री से सही वाकिफ होते हैं। एक नाम ले लीजिए तो काफी है, उसमें से एक नाम है हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जुनूबी हिंदुस्तान में भी एक निजामुल मुल्क था और उसने भी एक इदारा कायम किया था बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन हम में से एक बड़ी तादाद को इस बात की वाकफियत ही नहीं है कि हमारे जुनूबी हिंदुस्तान में, बल्कि इस वक्त वो कर्नाटक का शहर है, वहां पर भी कोई एक ऐसा इदारा था। महमूद गावा रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बीदर के अंदर एक ऐसा इदारा कायम किया था जो अपने दौर की एक बड़ी मिसाल था। अब ये तस्करे हमारी निगाहों से इसलिए ओझल हो गए कि होते नहीं है तस्करे, इसीलिए खास तौर पर यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर के जिम्मेदारान मेंबरों और सेक्रेटरी साहब की तरफ से, सबकी तरफ से यह तायदी बात हुई कि जुनूबी हिंदुस्तान की तारीख इस मरतबा शुरू की जाए। और जब जुनूबी हिंदुस्तान की तारीख जब शुरू होगी तो हमको इस तरह के बेशुमार हीरे मिलेंगे। हमारी नजर पड़ेगी कि सबसे बड़ी मसनवी दक्कन में लिखी गई, जुनूबी हिंदुस्तान में लिखी गई सबसे बड़ी मसनवी और सबसे बड़ा नस्र भी सबसे पहले मुरत्तब शक्ल में आया तो वो जुनूबी हिंदुस्तान में शक्ल में आया। ताज्जुब होगा कि इतना बड़ा सरमाया, और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई लिटरेचर या अदब हो या जबान हो तो उसके अंदर सिर्फ जबान ही होती है, पूरी तहजीब भरी हुई होती है, और उसमें इस बात की पूरी तारीख भी मिलती है कि वो जमाना किस तरह से लोगों को लेकर के चलने वाला था।
یہ تھی ہماری جنوبی ہندوستان کی تاریخ. اور پھر جب جنوبی ہندوستان کی تاریخ میں ہم صوفیاء کرام تک پہنچیں گے تو پچھلے محاضرے میں آپ کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کر چکے، اور اس کے علاوہ کئی بزرگوں کا تذکرہ آئے گا. اور پھر جب آگے بڑھتے بڑھتے جب ہم لوگ 18ویں صدی کے قریب پہنچیں گے تو ایک نام جو ہمیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے، جن کے صرف ایک پہلو سے تھوڑا سا ہم واقف ہیں، ایک پہلو سے تھوڑا سا ہم واقف ہیں، ان کی علمی کاوشوں کو، جس کو ہمیں گویا کہ اگر کسی کو اگر ہم یہ کہیں ہو سکتا ہے بڑی بات ہو لیکن غلط بات نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے ہم کم علمی میں بڑی بات کہہ رہے ہوں لیکن یہ غلط بات نہیں ہو سکتی کہ اگر کسی کو یہ ارادہ ہو کہ ہم اپنے شہر کے اندر ایک پلان کر رہے ہیں کہ آئندہ 10 سال کے اندر پیس اینڈ ہارمنی کے ساتھ ایک ایجوکیشنل سسٹم ڈیولپ کریں، جو ایجوکیشن فار آل کا سسٹم بھی ہو اور امن و آشتی کا گہوارہ بھی ہو، تو اگر کسی بادشاہ کی زندگی میں پریکٹیکلی اگر ملے گا تو آپ کو حضرت ٹیپو سلطان کے پاس ملے گا. جب جنوبی ہندوستان کی تاریخ یہاں تک پہنچے گی تو انشاءاللہ ان تفصیلات کو آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے کہ کس طرح سے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کو عام کرنے کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر تعلیم کو آغاز کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی تک لے کر کے وہ کیسے گئے تھے، اور نہ صرف تھیوریٹیکل بلکہ پریکٹیکل لے کر کے گئے تھے. یہی چیزیں ہمارے اپنے جنوبی ہندوستان کی ایک بڑی داستانیں بھی ہیں اور بہت ایک سرمایہ بھی ہیں. آئیے ہم لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں، چونکہ آج کا عنوان ایک صرف داستان کا تھا تو اس کو ہم نے پیچھے سے ایک بیک گراؤنڈ لیتے ہوئے آپ کے سامنے اس کی اہمیت کو رکھا تاکہ آپ کی نظر اس پر پڑے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان جس کو نقشے پر دیکھا جائے تو ایک طرح سے اس کو ایک ٹرائنگل مثلث بھی کہا جا سکتا ہے، جو اس عظیم ہندوستان کو، بر صغیر ہند کو دو حصوں میں کرتا ہے، خاص طور پر وندھیاچل کے ستپورہ پہاڑیوں کا سلسلہ. آپ اگر ٹرین سے یہاں سے دہلی جائیں یا بنارس کی طرف جائیں تو ایک لمبا سلسلہ خاص طور پر ناگپور کے بعد سے لے کر کے اٹارسی کے درمیان میں اس کو کراس کرنا پڑتا ہے. ٹرینوں میں کبھی کبھی 3 انجن لگانے پڑتے ہیں، 2 پیچھے اور ایک آگے، اور وہ سلسلہ جو ستپورہ پہاڑیوں کا لمبا سلسلہ ہے، وندھیاچل پہاڑیاں بھی کہی جاتی ہیں، اس کے بعد شمالی ہندوستان شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ادھر کی طرف جنوبی ہندوستان شروع ہو جاتا ہے. اس کو دکن ہی کہا جاتا ہے، آج کل انگلش میں بھی دکن ہی کہا جاتا ہے، لیکن لغات کے اندر اور پرانی ڈکشنریز کے اندر دکشن یا دکھن کا ہی لفظ ملتا ہے، یعنی جس کو جنوب مطلب ہوتا ہے، اور سب سے پہلے اس کو لوگ دکن ہی کہتے ہیں، اور یہ 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں ہے. شمال میں اس کی اونچائی 300 فٹ، جبکہ جنوب تک جاتے ہوئے اس کی اونچائی 3000 فٹ تک بھی ہو جاتی ہے. ویسٹرن گھاٹ اور ایسٹرن گھاٹ کے بیچ میں ہے، جنگلوں سے ڈھکا ہوا، چھوٹی بڑی پہاڑیوں کے درمیان میں ڈھکا ہوا ایک، بلکہ تہذیب اور تاریخ کے طور پر بھی ابھی کافی کچھ ڈھکا ہوا علاقہ ہے. اور یہاں پر جیسے جیسے تحقیقات چلیں گی، جیسے جیسے کھدائیاں آگے بڑھیں گی، نئی تحقیقات سامنے آئیں گی، کیونکہ جب یہ فیکٹ اور یہ حقیقت ہے ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی گزرگاہ جب اس علاقے سے ہے تو یہاں پر وہ تہذیبیں اور تاریخیں ملیں گی جو سب سے قدیم جڑیں رکھتی ہیں. لیکن عام طور پر دیکھا جائے تو عام کتابوں کے اندر جنوبی ہندوستان کی پرانی تاریخ کی بھی بہت تفصیلات نہیں ملتی. اشوکا کے زمانے میں کچھ کتبات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، جس کو لے کر کے چھوٹے چھوٹے خاندانوں کی حکومتوں کو پیش کیا گیا ہے، لیکن ان کی بھی پوری تفصیلات آج تک نہیں آ سکی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی شاہی خاندان قدیم زمانے سے یہاں پر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اشوکا کے زمانے سے پیچھے ان کی داستانیں ہم کو بہت کم ملتی ہیں اور بہت چھوٹے پیمانے پر ملتی ہیں. جو کچھ کھدائیاں ہوئی ہیں اب ان کے پتھروں پر جو لکھاوٹیں ہیں، ان لکھاوٹوں سے زبان کے معاملات میں، بولی کے معاملے میں، پراکرت بھاشا کے معاملے کے اندر کچھ تحقیقات نئی ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی جتنی تحقیقات شمالی ہندوستان کے تعلق سے، گنگا تہذیب کے تعلق سے ہوئی ہیں، اتنی تحقیقات یہاں پہ اب تک نہیں ہو سکی ہیں. اشوک کے بعد دیکھتے ہیں تو کئی مشہور خاندان ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو ساتواہنا خاندان کے یہی سے زیادہ تر تاریخ کے اوپر روشنی پڑتی ہے، اور ان لوگوں کا دور جو ہے 250 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 250 سال قبل کے زمانے سے لے کر کے 200 سال قبل مسیح تک کا زمانہ ان کا بتایا جاتا ہے.
مورخین کو آندھرا بھی کہا ہے، ساتوانا خاندان سے بھی جوڑا ہے، اور قبیلہ جو ہے آندھرا قبیلے کے نام سے بھی ان کو جانا ہے۔ موریان خاندان کے طرز کے مطابق ان کی حکومت کا تذکرہ ملتا ہے، اور بعض جگہوں پر بعض مقامات پر بودھ مذہب کے بھی اشاعت کا اور تبلیغ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جب ہم مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں یا علامہ سید سلیمان ندوی کو پڑھتے ہیں، اس طرح کے جب مورخین کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر گوتم بدھ کے تذکرے کو بھی اس طرح سے وہ تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے بارے میں موجودہ جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے وہ تو مشرکانہ اعمال ہیں، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کا دور اور ان کے حالات کو دیکھ کر کے ایسا بعض مورخین یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت ذوالکفل سے مماثل نظر آتی ہے۔ ذوالکفل سے مماثل نظر آتی ہے کہ کپل اوستو کے پاس ان کو گیان حاصل ہوا ہے، تو ذوالکفل سے مماثل نظر آتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن اگر ایسی شخصیت رہی ہوگی، کیونکہ ہوگی ضرور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہذب علاقوں میں جہاں جہاں انسانیت ہے اپنے نبیوں کو اللہ نے ضرور بھیجا ہے، تو اگر ان کا سلسلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کا سلسلہ جنوبی ہندوستان سے بھی کافی گہرا ہم کو نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تو نظر آتا ہے، لیکن بعد کے دور کی شخصیات کا بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ پراکرت زبان اس خاندان سے موسوم کی جاتی ہے کہ ان کا طرز حکومت اور طرز زبان پراکرت زبان کا تھا۔ اسی طرح سے پالوا خاندان، مدراس کے قریب پالوا خاندان کا عروج کانچی میں ہوا، اور انہوں نے سن 300 عیسوی سے لے کر کے 888 عیسوی تک حکومت کی۔ یہی وہ دور ہے جس دور کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی اسی کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ اور اسی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی رہے، مدینہ منورہ میں بھی رہے، اور آپ کا وصال بھی اسی دور میں ہوا ہے۔ اور کیرلا کے جب بادشاہ نے معجزہ شق القمر دیکھ کر کے سفر کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک تاجروں کی آمد اس علاقے میں ہونے لگی تھی، اور جب ایک بادشاہ اس تاجروں کے حالات کو سن کر کے وہاں جا سکتے ہیں، تو اور بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دور میں تحقیق سے ثابت ہو کر کے ملے گا، وہ جڑیں بھی یہاں پر موجود ملیں گی۔ چالوکیہ خاندان ایک بڑا اہم رہا ہے، اور یہ اس خاندان کی داستانیں اور تاریخیں بھی ملتی ہیں۔ سن 335 سے لے کر کے 757 تک کا ایک حصہ ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مشرقی دکن میں سن 630 سے لے کر کے سن 970 تک حکمرانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر 973 سے لے کر کے 1179 تک کی حکومت کا تذکرہ ان کا ملتا ہے۔ پھر ہوئسلہ خاندان کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور اسی ہوئسلہ خاندان کے بعد جب علاؤالدین خلجی کا سپہ سالار ملک کافور دکن کی طرف آتا ہے، جنوب کی طرف آتا ہے، تو یہ خاندان ختم ہوتے ہیں۔ اور یہ تفصیلات ہمارے دور کے مورخ جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی تحقیقات سے ہیں کہ چالوکیوں ہی کے دور میں اس خاندان کو عروج ہوا، اور انہوں نے 1115 عیسوی سے لے کر 1327 تک حکومت کی ہے۔ ان کا علاقہ موجودہ بنگلور کے قریب تک تھا۔ اس خاندان کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اسی خاندان کا ایک بادشاہ بلالہ سوم کے وقت میں جنوب پر مسلمانوں کا حملہ ہوا، اور یہ جنوب کی حکمرانی کے ختم ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ملک کافور علاؤالدین خلجی کا سپہ سالار جہاں آیا، اور ہوئسلہ پر اس نے 1310 عیسوی میں حملہ کیا۔ بالآخر 1342 میں بلالہ سوم کپم کی جنگ میں مارا گیا، اور ساتھ ہی ہوئسلہ دور ختم ہو گیا، اور جنوبی ہند سے آہستہ آہستہ ان خاندانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب 1336 سے لے کر کے 1646 کے درمیان میں ایک اور خاندان وجود میں آیا، اور وجے نگر کی سلطنت کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ قرون وسطیٰ میں جنوبی ہندوستان کی ایک مشہور سلطنت، جس کے ماتحت میسور، سرنگا پٹنہ، یہ تمام کے تمام علاقے عرصے دراز تک رہ چکے ہیں، بلکہ جنوبی ہندوستان کا نیچے کا پورا علاقہ 310 سال کے آس پاس تک کے زمانے تک رہ چکا ہے۔ 15ویں صدی عیسوی کے عظیم ایرانی مورخ عبد الرزاق یہاں پر آئے تھے، اور انہوں نے وجیا نگر کی سیر کی، اور وہاں کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ وجیا نگر ایک ایسی ریاست تھی کہ جو آنکھ نے نہ دیکھی نہ کانوں نے سنی۔ زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو اس کی مثال ہو۔ پورے شہر میں دریا، جھیلیں، ندیاں یوں گزرتے تھے جیسے پہاڑوں پر برف پگھل کر کے گزر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی شان اور عظمت کو کافی انہوں نے بیان کیا ہے۔ 1556 عیسوی میں جنگ ٹالی کوٹا میں بہمنی سلطنت کی متحدہ افواج نے وجیا نگر سلطنت کو ختم کر دیا۔ اب بہمنی سلطنت ایک طرف علاؤالدین خلجی کے حملے کے بعد سے ایک طرف وجیا نگر سلطنت قائم ہوئی تھی، تو دوسری طرف بہمنی سلطنت قائم ہوئی تھی، اور یہی بہمنی سلطنت
آغاز ہے جنوب میں مسلم حکومتوں کی باقاعدہ ریاست اور حکومت کے ابتدا کی، جس کے بعد سے حکومتیں قائم ہوئی۔ سلطان محمد ابن تغلق نے 1382 میں ظفر خان کو جنوبی ہند کا صوبیدار مقرر کیا تھا۔ اس نے دکن کے سرداروں کو اپنے ساتھ ملا کر مرکز سے علیحدگی اختیار کی اور 1347 میں علاؤالدین حسن گنگو بہمنی کا لقب اختیار کر کے آزاد بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بیدر کے ممتاز مورخ محمد عبدالصمد بھارتی لکھتے ہیں کہ اس نے، یعنی ظفر خان جس کا اصل نام تھا، جس نے علاؤالدین حسن گنگو بہمنی کا لقب اختیار کیا، سلطان محمد تغلق نے دکن میں اپنے داماد سریر سلطانی عماد الملک کو نائب مقرر کیا تھا۔ سندھ اور پنجاب میں بغاوت فروغ کرنے میں مصروفیت کی وجہ سے وہ خود دکن نہ آ سکا، تو پہلے عمرائے سدہ نے اسماعیل کو، بعد میں نوجوان سردار حسن ظفر خان کو اپنا امیر چن لیا۔ اس نے بیدر کے قریب سلطانی فوج کو شکست دی۔ عماد الملک جو شجاعت اور مردانگی میں ضرب المثل تھا، مارا گیا۔ اس نے سردار حسن ظفر خان نے 1347 میں دولت آباد میں بہمنی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ یہیں سے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ بہمنی سلطنت میں 4 بادشاہ ہوئے جنہوں نے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ یہ سلطنت وجے نگر کی مملکت سے اکثر سربہ پیکار رہتی تھی، کلیش ہوتا رہتا تھا، کبھی ان کی طرف سے مظالم کی داستانیں ہوتی تھی، کبھی ان کی طرف سے ہوتی تھی۔ سیاسی طور پر یہ حقیقت ہے کہ سیاسی طور پر جتنی بھی حکومتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے نام سے ہوئی ہیں، اور خیر غیر مسلموں کو تو اسلامی نظام سے کیا لینا دینا، مسلمانوں کے نام سے بھی ہوئی ہیں، تو سیاسی طور پر حکومت اور زمین کو ہڑپنے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے جتنے بھی حملے ہوئے اس میں مظالم ہوئے، اور ظلم کا معاملہ جو ہے وہ ظلم کا معاملہ ظلم ہی ہوا کرتا ہے، اس کو کسی تعویل کے ذریعے سے انصاف نہیں کہا جا سکتا۔ یہ مظالم کی داستانیں ہوتی رہی ہیں۔ بہمنی سلاطین نے دکن میں زراعت، تعلیم اور عمارات پر کافی توجہ دی تھی۔ اس عہد میں دکن میں اردو زبان نے نشو و نما پائی، ایک الگ ہی پوری تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ایک پورے 2 یا 3 سیشن لگیں گے اس تاریخ کو پیش کرنے میں، اور یہ پیش کرنا ضروری بھی ہے، تب کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے ہم کو اور ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زبان جس کو ہم الگ الگ انداز سے بولتے ہیں مگر ہے وہ اردو کے پیرائے میں، چاہے وہ کھڑی زبان ہو، چاہے وہ اہل اودھ کی جو ہے وہ ثقافت والی زبان ہو، چاہے وہ دہلی کی زبان ہو، چاہے وہ دکن کی زبان ہو، چاہے وہ میسور کا لہجہ ہو، لیکن سارا کا سارا لہجہ پوری طرح سے خالص پیداوار ہندوستان کی سرزمین کی ہے، نہ بولنے والے باہر کے، نہ زبان باہر کی۔ تو ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے، اور اس زبان نے صرف ایک نئی زبان کو عالمی زبان نہیں بنایا ہے، ہندوستان کے نقشے کو اردو کے تحت پوری دنیا کے اندر ایک تہذیب کا نمائندہ نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری تعلیمات اور تہذیبیں بھی اس زبان نے دی ہیں۔ تو یہ پورا سلسلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کی تاریخ بھی پیش کی جائے گی۔ اس وقت اندازہ ہوگا کہ دکن نے اس زبان کی آبیاری کے لیے کتنی بڑی بڑی خدمات کی ہیں۔ سن 1490 کے قریب بہمنی سلطنت کو زوال شروع ہوا اور 1538 عیسوی تک اس کا خاتمہ ہو گیا، اور جب خاتمہ ہوا تو 5 چھوٹی چھوٹی سلطنتیں وجود میں آئیں۔ احمد نگر میں نظام شاہی سلطنت، بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت، اور گولکنڈا میں قطب شاہی سلطنت، اور برار جو کہ اس وقت مہاراشٹر کا حصہ ہے اماد شاہی سلطنت، اور بیدر میں برید شاہی سلطنت۔ یہ 5 سلطنتیں وجود میں آئی، اور ان 5 سلطنتوں نے اپنے اپنے زمانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جب ہم قطب شاہی دور کا مطالعہ کریں گے تو قطب شاہی دور میں ہم کو ایسے بادشاہ نظر آ جائیں گے جن بادشاہوں نے اپنی شاہی سرپرستی کے اندر اردو یعنی نئی زبان اور نئی تہذیب کو باقاعدہ طریقے پر تمدن بنانے اور عوام میں اس کو رائج کرنے کے لیے سرپرستی کیا ہے۔ جب ہم محمد قلی قطب شاہ اور محمد قلی قطب شاہ کا تذکرہ پڑھیں گے تو ان کے دیوان پر بھی ہماری نظر جائے گی کہ تاریخ میں اردو زبان کا پہلا ایسا بادشاہ گزرا ہے جو صاحب دیوان شاعر قرار پایا ہے، اور اس کے دیوان میں 4000 سے زیادہ اشعار موجود تھے۔ اسی طرح اس کے دیوان، اس کے دربار کے اندر شعراء اور ادبا کی اس قدر سرپرستی ہوتی تھی کہ ان کے
اشعار اور ان کے نثر اور ان کے مرثیے، ان کے مثنویات کو آج اردو زبان میں ایک اہم ادب کا مقام حاصل ہے کہ کسی بھی شخص کو اردو زبان کی بنیاد سے اگر واقف ہونا ہے تو اس دور سے گزرنا ہی پڑے گا۔ ابھی ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے تھے کہ بیدر کے اندر جو ادارہ قائم کیا گیا محمود گاواں، اور ان شخصیت کا تذکرہ کیا گیا، ان کی شخصیت پڑھی جائے گی تو عجیب و غریب شخصیت نظر آئے گی۔ ایرانی اصل میں تھے، تاجر اور تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن اپنی صلاحیت کے اندر وہ ایک مورخ بھی تھے، ایک فلسفی بھی تھے، اور مذہب و فلسفہ کے ماہر تھے۔ بادشاہ وقت نے ان پر اعتماد کیا، اور جب وہ بادشاہ کے دربار سے منسلک ہوئے تو انہوں نے تعلیم کی ترویج کا کام کیا۔ آج بھی الحمدللہ ایک بڑا کام بیدر کے شہر سے ہو رہا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ بیدر شہر اپنی تعلیم اور اپنی تعلیم کی ترویج کے لیے بہت پہلے مشہور تھا۔ اگر ہمارے ہاں ان تاریخ کی داستانوں کو دہراتے ہوئے اچھے کاموں کو کاپی کرنے کا مزاج ہوتا، جس کو قرآن نے کہا ہے، قرآن نے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے تاریخ کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور حدیث میں ہر گمشدہ چیز جو عوام کے فائدے کی ہو، جو انسانیت کے فلاح و بہبودی کی ہو، جو چیز اللہ سے بغاوت نہ سکھاتی ہو اور اللہ کے نظام سے بغاوت نہ سکھاتی ہو، اس کا نام حکمت دیا گیا ہے۔ اور اس حکمت کو حدیث میں یہ کہہ دیا گیا ہے لحکمت الضالۃ المؤمن حیثما یا انما وجدها فهو احق بها، کہ حکمت کی چیزیں جو ہیں وہ مومن کا سرمایہ ہے جو کھو گیا ہے۔ کھویا ہوا سرمایہ جس طرح سے انسان تلاشتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، جہاں اس کو مل جائے چاہیے کہ اس کو وہ حاصل کرے۔ یہ سرپرستیاں اگر یہ تذکرے میں ہوتے اور اس کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تو ٹیپو سلطان کی جامع الامور یونیورسٹی ختم نہ ہو گئی ہوتی۔ داستانیں ظلم کی موجود رہی ہیں، ظلم کی داستانوں کے درمیان میں ہی نئے انقلابات نے جنم لیے ہیں۔ کوئی انقلاب امن کے حالات میں نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی انقلاب امن کے حالات میں نہیں پیدا ہوتا۔ جس وقت 1857 کے حالات تھے، ان 1857 کے حالات کے پیچھے کی تاریخ پہلے پڑھ لی جائے کہ جس طرح سے تحریک شہیدین ناکام ہو چکی تھی، جس طرح سے تحریک ولی اللہ ناکام ہو چکی تھی، اس کے پیچھے سرہندی تحریک یعنی مجدد الفسانی اور ان کے شاگردوں کی تحریک ناکام ہو چکی تھی۔ 1938 کے بعد ظلم کی داستانیں بے انتہا بڑھ چکی تھی، اور پھر 1857 تو قتل گاہ بن چکی تھی۔ ان حالات کے اندر کہ جہاں پر کوئی بھی شخص ایسی شکل کا نظر آ جاتا کہ جس کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا کہ یہ مولوی ہو سکتا ہے، اور اس کو ظلم کے ساتھ پھانسیوں پہ چڑھا دیا جاتا، اگر ان حالات کے اندر کچھ اولو العزم لوگ، ہمت والے لوگ چپ ہو کر کے مکے مدینے کی راہ لے کر کے وہاں جا کر کے مدفون ہو جاتے تو دارالعلوم دیوبند اور اس طرح کی تحریکات جنم نہ لیتی۔ سر سید علیہ الرحمہ کو کیا چاہیے تھا؟ اگر ان کو انگریزوں کی غلامی چاہیے ہوتی تو پھر انگریزوں کے تائید میں چند کتابیں لکھ کر کے وہ لندن اور جا کر کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کسی نہ کسی جگہ کے بڑے وائسرائے بن گئے ہوتے اور بڑی یونیورسٹی بن جاتی، پیسے مل جاتے، لیکن انہوں نے وہ غلامی کے بجائے قوم کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے گالیاں کھائیں، جوتے کھائے، پتھر کھائے، لیکن انہی ناگفتہ بے حالات کے اندر جب انہوں نے اپنے آپ کو قوم کے لیے گھلایا، گالیوں کو سننا، انگریزوں کا پٹھو ماننا پسند کر لیا، لیکن جب قوم کے لیے جب وہ اپنی جان کو، اپنی شخصیت کو قربان کر گئے تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے ہمارے پاس ہیرے موجود ہیں۔ یہی مثالیں ہمیں ہر جگہ مل جائیں گی، ان حالات میں بھی مل جائیں گی، اور ان حالات میں کام ہوتا ہے، اور کام کب ہوتا ہے؟ جب ہم پچھلی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں اور جب پچھلی تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہی حالات اور ہمارے جنوب میں بھی کئی مرتبہ الگ الگ انداز سے گزر چکے ہیں، کبھی جو ہے اپنوں کی طرف سے رہے ہیں، کبھی غیروں کی طرف سے رہے ہیں۔ تو یہ خاکہ تھا، اس خاکے کے بعد یہ دیکھتے ہیں ہم آخر میں کہ 1687 میں مغلیہ سلطنت نے حیدرآباد دکن کو سلطنت مغلیہ کا حصہ بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد 1707 کے بعد مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔
اور मुगलिया हुकूमत का जब जवाल शुरू हुआ तो इसमें छोटी छोटी रियासतें वजूद में आई। 1724 में आसिफ जा अव्वल ने मुगल सल्तनत से बगावत करके ममलकत आसिफिया की बुनियाद रखी और ममलकत आसिफिया को निज़ाम हैदराबाद के नाम से भी जाना जाता है। पिछले लेक्चर में तफसील के साथ इसके बारे में आपके सामने बातें पेश की गई और 1769 से लेकर के 1948 तक हैदराबाद ममलकत आसिफिया के मातहत रहा और काफी इसकी मिसालें आपके सामने पेश की जाती हैं। तो ये एक खाका था और इस खाके में एक चीज और निकल करके आती है कि जब विजयनगर सल्तनत खत्म हुई और जब विजयनगर सल्तनत के बाद एक तरफ ये हुकूमतें कायम हुई, आदिल निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही और बरीद शाही, उसी तरह से दूसरी हुकूमतें भी कायम हुई, गैर मुस्लिमों की भी कायम हुई और उसके अंदर खानदानों की हुकूमतें कायम हुई। महाराजा मैसूर की हुकूमत शुरू हुई और उसी दौर में आखिर में चल करके हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद से पहले हजरत हैदर अली, उनकी हुकूमत कायम हुई और 1799 में आकर के ये पूरा का पूरा इलाका अंग्रेजों की हुकूमत के तहत आ गया और 1799 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों के मातहत रहा, निजाम भी अंग्रेजों के ही मातहत रहे। 1947 के बाद जब आजाद हिंदुस्तान आजाद हुआ तो लिसानी बुनियादों के ऊपर बाद में 1953 और 55 के दरमियान में जुनूबी हिंदुस्तान के सूबे बने और लिसानी बुनियादों के ऊपर जो जबान तमिल बोलने वाले लोग थे तमिलनाडु बना, मलयालम बोलने वालों के लिए केरला बना और कन्नड़ा बोलने वालों के लिए कर्नाटका बना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों के लिए पहले आंध्र प्रदेश बना, फिर बाद में अब कुछ सालों पहले जो है वो तेलंगाना स्टेट भी वजूद में आया। ये थी तारीख और ये था इसका खाका। अब अगले सेशन से एक एक बादशाह का जमाना लेकर के उस बादशाह के जमाने में इल्मी काविश कौन सी हुई, उस जमाने में कौन से बुजुर्ग ने कौन सा किरदार, बड़ा किरदार अदा किया और कौन सा अदब और लिटरेचर वजूद में आया, एक एक करके इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। आगे के तकरीबन 6 या 7 मुहाजरात इसी उन्वान पे होंगे, फिर या 2-3 मुहाजरात इसके साथ उर्दू के आएंगे। जब उर्दू के मुहाजरात आएंगे तो आपको मालूम होगा कि पिछले साल अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत तक ला करके सिलसिला छोड़ दिया गया था, फिर सिलसिला वहीं ले जा करके जोड़ा जाएगा और आखिर के 2-4 फिर मजीद जो तहरीकात बची हुई हैं उन तहरीकात का तस्करा करते हुए ये सिलसिला इंशाअल्लाह तमाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तारीख से इबरत और नसीहत हासिल करके अपने किरदार को शुरू करने और अपने किरदार को पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुबहानल्लाहि बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।